یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے نبی سب کرم ہے تمہارا، کوئی نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو گر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے ظاہر نیازی، ان کی نسبت سے ظاہر نیازی، پرسرو غم کے مارے ہوئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، خوب میرے گزارے ہوئے۔ مولا علی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی علی، علی علی ہر دم علی علی، علی علی دم دم علی علی، علی 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 علی
علی علی علی علی علی مولا علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی حیدر علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 دم دم علی علی صدیق کا پیارا عثمان کا پیارا فاروق کا پیارا ہم سب کا پیارا حیدر حیدر علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی نادی علی مظہر العجائب تجد غنون الكفي النوائب كل غم وغم سينجلي بعظمتك يا وبنبوتك يا رسول الله وببلايتك يا علي يا علي يا علي علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی ایک کیف ایک سرور سا لگتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا لگتا ہے رات دن جب سے ہوا ورد ہمارا علی علی مولا علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہوا ہے نا تمہارا علی علی اس واسطے نام ہے تمہارا علی علی حیدر
علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حیدر علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی شاہ مردان شیر یزدان امت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی علی ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا اگلے وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کی آج 21ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ آج الحمدللہ عزوجل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے صاحبزادے حکیم شارق احمد طارق طارقی قادری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ بھی ہماری اس بزم کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے دوران قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حضور سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج یوم ہے اور آپ کے مناقب کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے۔ کل بھی مختصراً آپ نے ذکر فرمایا، آج بھی ان کے مناقب ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کے مناقب تو بے شمار ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو احادیث کے ذخیرے میں جو تواتر سے فضائل آئے ہیں آپ کے، وہ کسی اور کے نہیں ہیں جس کثرت سے آپ کے آئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات بابرکت کو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گئے، سبحان والدہ کے بعد، سبحان اور آپ مولا علی نے
پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو یہ خدشہ ہو گیا کہ خدا نخواستہ کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ بینا نہیں ہیں، لیکن آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آپ کو اپنی گود میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ، اور دنیا میں پہلا چہرہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی آپ کو، ہاں کیا بات، سبحان اللہ، اور آپ سے بڑا خوش ہوتے تھے، اور آپ کی 1 سال کی عمر ہوئی تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر آپ نے اپنے آپ کی پرورش فرمائی۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اعلان نبوت فرمایا تو آپ بچوں میں پہلے مسلمان ہونے والے، ایمان لانے والے تھے۔ سبحان آپ نے سب سے زیادہ عبادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ آپ کے فضائل اور مناقب اگر دیکھا جائے تو ہم جو خلافت راشدہ کی ایک ترتیب کرتے ہیں جی، اہل سنت والجماعت میں، اس ترتیب کے بعد اگر دیکھا جائے تو کائنات میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ بہت ہی بابرکت ہے۔ ایک واقعے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر سے نکلے تو آپ کی نالین مبارک جو تھی وہ ٹوٹ گئی، تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ دی کہ اس کو سیو، تو آپ مولا کائنات ایک طرف بیٹھ کے اس کو سینے لگے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن کے لیے، کے نفاذ کے لیے اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اللہ، اور ایک شخص اس قرآن کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو میری گجوتی سیرہ ہے۔ آئے سبحان، کیا یعنی کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ اسی طرح خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آج پرچم اس شخص کو دیا جائے گا، جھنڈا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے ہمیں رات بھر نیند نہیں آئی اللہ، کہ وہ کون شخص ہے رسول خدا جس کو منتخب کریں گے، جس کے بارے میں بشارت دی ہے۔ تو آپ نے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو بلوایا اور آپ کے ہاتھ میں وہ پرچم دیا، جبکہ آپ کو آشوب چشم بھی تھا اس وقت میں، تو آپ نے اپنے لعاب دہن آپ کی آنکھوں کو لگایا اور وہ آنکھیں بالکل تندرست ہو گئیں، اور جیسے کبھی کوئی مرضی اس میں نہیں تھا۔ پھر آپ کو جنگ بدر خیبر کے لیے آپ کو بھیجا گیا اور آپ نے اس کو فتح بھی کیا۔ تو آپ کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اور اسی طریقے سے ایک فضیلت کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ علی کا دیکھنا بھی عبادت، سبحان اللہ، یعنی کہ جو شخص علی کے چہرے کو دیکھے وہ گویا عبادت میں۔ اللہ، تو ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان آپ جب علی ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کو کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ایسی فضیلتیں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی سبحان، جیسے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو۔ آپ اگر دیکھا جائے تو حقیقی علوم مستوی تھے آپ، کہ جو وارث نبوت حقیقی کہا جائے جنہیں، وہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، سبحان، بے شک، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شہر میں داخل ہوگا وہ دروازے سے ہی داخل ہوگا۔ آپ کے مناقب بہت ہیں، بس بات یہ رہی کہ آپ کا جو دور تھا بڑا وہ پرفتن رہا، آپ کو خارجیوں نے ناصبیوں نے جو ہے سکون نہیں لینے دیا، ورنہ اگر آپ کا دور امن و امان کا گزرتا تو بڑی ترقی ہوتی، اسلام کو صحیح معنوں میں اسلام نافذ ہوتا آپ کے دور میں۔ لیکن یہ ناصبی اور یہ خارجی آپ سے بہت دشمنی رکھتے تھے، کیونکہ یہ منافقین ہی تھے اسلام کے جو خارجیوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اور ملعون عبد الرحمن ملجم، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میں تجھے دنیا کے سب سے بدتر ملعون کا نام بتاؤں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اور دوسرا وہ جو تجھ پہ ضرب لگائے گا، اللہ، اور وہ تیرے سر پہ ضرب لگائے گا، اور تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے سرخ ہو جائے گی جب تیری شہادت ہوگی۔ تو یہ وہ ملعون تھا جو خارجیوں میں سے ہی تھا، اور یہ منافقین میں سے تھا، اور پہلے یہ حضرت علی کے ساتھ ہی رہا، لیکن تھا منافق، پکا منافق۔ اور انہوں نے اسی لیے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے یہ دلی بغض رکھتے تھے، اور شدید قسم کا بغض رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے پھر آپ کو شہید کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو حضرت مولا کائنات کا جو دور حکومت ہے وہ اسلامی لحاظ سے عہد زرین دور ہے۔ سنت اور قرآن کا صحیح نفاذ جو تھا آپ کے دور میں ہوا، لیکن سازشیں اور ناصبی اور خارجیوں کی سازشیں اور ان کی نفرتیں اہل بیت سے وہ بھی عروج پہ تھیں، تو آپ کو صحیح حکومت نہیں کرنے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی۔ تو
29.5 سال حضرت مولا کائنات تقریباً 5.5 سال حکومت کر سکے اور آپ کو شہید کر دیا گیا. پھر 6 ماہ حضرت امام حسن کی حکومت رہی اور پھر آپ نے حکومت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے ان کے حوالے کر دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ملوکیت، بادشاہت ہوگی. پھر وہ اسلام کی پہلی بادشاہت قائم ہوئی تھی آپ کی شہادت کے بعد. پھر آپ کی اولادوں کو بھی سکون نہیں لینے دیا. اہل بیت کے ساتھ جتنے مظالم پھر ہوئے، پھر وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شاید کسی خاندان کے ساتھ اتنے مظالم ہوئے کائنات میں، جو سب سے عالی نسب خاندان تھا. کائنات میں سب سے زیادہ عالی نسب، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا. لیکن پھر بہت زیادہ اس خاندان کے ساتھ جو ہے امتحانات آئے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کی ساری جو ٹائم تھا خلافت کا، وہ آزمائشوں میں اور امتحانوں میں گزرا. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت ہی اصل میں ایمان کا حصہ ہے. خارجی اور ناصبی جو ہیں وہ جتنی چاہیں عبادتیں کر لیں، رات دن وہ قرآن پڑھیں، رات دن وہ روزے رکھیں، رات دن وہ نمازیں پڑھیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. خارجیوں کے لیے یہ جہنم کے کتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. اور اہل بیت کو رسول خدا نے قرآن سے جوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت. یہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اس کے ساتھ آپس میں قرآن اور اہل بیت ایسے ایک ساتھ ہیں کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آن کے ملیں گے. تو جو ان سے جڑ گیا بالکل وہ نجات پا گیا. اور ان کی محبت، اہل بیت کی محبت ہی اصل ایمان کا حصہ ہے. ایمان عبادات تو ظاہری افعال کا نام ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ باطنی ہے، اور باطن میں محبت ایمان ہے، اور وہ ہے اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت. جن میں یہ نہیں ہے وہ کتنے ہی بڑے مسلمان کہلائے اپنے آپ کو، مگر ایمان نہیں. ظاہری وہ مسلمان ہوں گے مگر ایمان نہیں ہے. ایمان کا حصہ تو اہل بیت کی محبت ہی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے نام جنت کر دیے. کیا بات، سبحان اللہ. انہی سے ملے گی. سبحان اللہ. یہ باتیں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں اور سچی صحیح معنوں میں محبت رکھیں. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے انشاءاللہ. قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ سے آگے مزید بھی سوالات کریں گے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ثمرات قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کو کیسے حاصل ہوئے ہیں، اور اس خانوادے کے اندر اہل بیت اطہار کا فیض کس طرح جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. اور ایک بڑا سوال ہے اختتام پر، وہ بھی ضرور ہم کریں گے. اور میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت پہلی مرتبہ کس طرح ہوئی تھی، اس کی کیا واقعہ تھا. صاحبزادہ حضور کی طرف جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہماری اس بزم کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے صاحبزادے
صاحبزادہ شارق احمد صاحب تشریف لائے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور بہت ساری ذمہ داریاں, بہت سارے معاملات الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے آپ کے کندھوں پر ڈالی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ احسن انداز سے ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں. اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے خانقاہ کے حوالے سے اور کال سینٹر کے حوالے سے, اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کے حوالے سے, اس کی کیا فیڈ بیک رہی ہے اور اس شعبے سے لوگوں کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا ہے, یہ ضرور ہمیں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں کامران بھائی, جواہر علم روحانیت کے اسٹوڈنٹس اکثر جو ہے نا ہم سے بات کرتے ہیں, اپنے فیڈ بیکس رسپانس بتاتے ہیں. جی تو ایک پنجاب کا ایک لڑکا ہے, وہ میاں حضور کا مرید ہے. جی تو اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ وہ میاں حضور کو تو ایز اے مرشد ہی جو ہے وہ جواہر علم روحانیت میں جڑا ہے سبحان اللہ. کہ میں اپنے مرشد سے ہی تعلیمات لے رہا ہوں. اس کا ایک دوست ہے, جی وہ بتاتا ہے کہ شارق بھائی اس کو نا عملیات کا بہت شوق ہے. صحیح. تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یہ بول کے لاتا کہ میرے پیر صاحب ہیں, کچھ بتا رہے ہیں, کلاسز وغیرہ لے رہے ہیں, تم آ جاؤ ایڈمیشن لے لو, تو وہ نہیں لیتا. صحیح. میں نے اس کو بولا کہ یار یہ بہت بڑے عامل ہیں اور تم ایڈمیشن لے لو, اور جو ہے نا تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے. صحیح. اب وہ میاں حضور کو جو ہے نا ایز اے عامل سوچ کے اس نے ایڈمیشن لے لی. صحیح. اب وہ کہہ رہا ہے شارق بھائی 3 مہینے تو گزرے. جی اب ہم دونوں بیٹھتے تھے, کبھی صحبت ہوتی تھی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھائی تمہیں کیا سیکھنے کو ملا, صحیح. تم نے کیا کیا. بولا کہ شارق بھائی جب میں اپنے معاملات اس سے ڈسکس کرتا تھا نا تو وہ بڑا حیران پریشان ہوتا تھا کہ یار جو تمہیں جو خواب کے ذریعے جو معاملات ہو رہے ہیں اور جو تمہارے جو معاملات کھل رہے ہیں, میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. تو تقریباً 4-5 مہینے اس بات کو گزر گئے. صحیح. اس شخص نے پھر جو ہے نا مجھ سے پوچھا کہ شارق بھائی ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں جو عمل میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہے, لیکن میں جو کر رہا ہوں الحمدللہ میرے جو ہے نا معاملات بھی اچھے ہو رہے ہیں اور مجھے خواب کے ذریعے زیارتیں بھی ہو رہی ہیں, اور اس شخص کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے اس کو بولا کہ تم ایک کام کرو, تم اس کو بولو کہ میاں حضور عامل نہیں ہے, میاں حضور جو ہے نا بہت بڑے بزرگ اور جو ہے نا درویش ولی ہے. جی. پھر تم اس کو بولو کہ یہ نیت رکھے نا اپنے دل میں, پھر یہ جو ہے نا میاں حضور کی صحبت میں آئے. صحیح. اس نے اس کو سمجھایا وہی بات. اس نے پھر جو ہے نا اب چل تو پڑا تھا اور دل میں جو ہے ایک آگے بڑھنے کی جو ہے وہ جستجو بھی آ گئی تھی. اس نے پھر یہی نیت رکھ کے جو ہے نا جواہر علم روحانیت کو آگے کنٹینیو کیا. تو وہ کہتا ہے کہ جس رات میں نے نیت کری اسی رات جو ہے نا میاں حضور میرے پاس خواب میں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میاں حضور نے خواب میں آ کے جو ہے نا بڑی محبت کا اظہار کیا, مجھے بڑا پیار کیا, اور یہ مجھ سے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ اب تمہیں سب سمجھ آیا کرے. کیا بات. تو پھر اس شخص نے بولا کہ شارق بھائی پھر میرے اوپر جو ہے نا جو بھی خواب کے ذریعے جو میرے پہ بشارتیں ہوئیں, جو معاملات کھلے, اس کے بعد میں نے میاں حضور سے بیعت کر لی. سبحان اللہ. یعنی کہ ہم پنجاب جاتے ہیں یا پھر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں فون کے ذریعے, ہمیں بتاتے ہیں, تو اس سے صرف ایک ہی چیز میں نے دیکھی کامران بھائی کہ جو میاں صاحب کے پاس جواہر علم روحانیت میں یا ویسے ہی جس نیت سے بھی جڑا ہے نا وہ اس نے حاصل کر لی. الحمدللہ. الحمدللہ اس نے وہ پائی. سبحان. اب وہ دین ہو, دنیا ہو, قرب الہی ہو, سبحان. وہ اس نے پائی. سبحان اللہ. اس واقعے سے ایک بہت بڑا میسج بھی آپ تمام جو ہے اسٹوڈنٹ کو جا رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو صرف عملیات کی غرض سے اس کورس کا حصہ بنے ہیں تو وہ اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے. میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی بھی یہی چاہت ہے کہ عملیات تو بہت نیچے کی چیز ہے, ہم تو کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں, تو اپنی نیت کی اصلاح کیجئے اور یہ نیت رکھیے کہ ہم بارگاہ الہ تک پہنچنے کے لیے اس درویش کامل تک پہنچے ہیں اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے چلیں گے. مزید بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا. ہم میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے عرض کریں گے, میاں حضور اس خانوادے کے اندر آپ تک اہل بیت اطہار کی محبت کا فیضان کس طریقے سے پہنچا, اور ہمارے بہت بڑے 2 جلیل القدر بزرگ جو ہے وہ بھی سید تھے, اہل بیت سے تھے, تو اس کے ثمرات کس طریقے سے میاں حضور آپ نے پائے ہیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچے. بات یہ ہے کہ پورا تصوف
اور پورا سلوک، اس کے اصل بانی تو اہل بیت ہی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور منبع بھی اہل بیت ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب تک آپ اپنی توجہ، اپنا دل، اپنا قلب ان سے نہیں جوڑیں گے تو معرفت الہی آپ کے دل میں نہیں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات! وہ تو منبع ہے نا معرفت الہی کے۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت اور اپنی معرفت اسی خاندان کو عطا کی ہے، سبحان، سبحان، اور اگر ہم اس کے حصے دار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قلبی طور پر ان سے جڑنا پڑے گا، نہ کہ زبانی۔ سبحان، پورا تصوف، پورا سلوک۔ اب ہمارے جلیل القدر بزرگ جیسے کہ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سند ہیں معرفت میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال سخت مجاہدہ کیا، لیکن مجھے اس کا کچھ ثمر نہیں ملا۔ آخر میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، اور میں نے عرض کی کہ یا امام، کچھ مقصود حاصل نہیں ہوتا اتنی ریاضت کے بعد بھی۔ تو آپ امام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اے بھائی عزیز، جب تک ہمارا اذن نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات! اب اور کسی کی اور کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میری زندگی 2 سال کی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کی عمر 2 سال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس میں اسی کو اپنی عمر گنتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات! حضرت امام شافعی، آپ بے حد اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ پہ الزام لگ گیا رافض ہونے کا، کہ رافضی ہیں یہ، اللہ، رفض کا الزام لگ گیا آپ پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں۔ ہائے ہائے، کیا بات! سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل جس کثرت سے اہل بیت کے فضائل بیان فرماتے ہیں، اس کثرت سے آپ نے کسی کے فضائل نہیں لکھے، بیان کیے۔ تو اہل بیت کی جو محبت ہے وہ گویا تصوف کا اصل ہے، یعنی کہ محبوب کے ذریعے ہی محبوب تک پہنچا جا کیا سکتا بات ہے۔ ہے، سبحان! اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو انتہائی شفیق بنایا، انتہائی کریم۔ بس کوئی ان سے محبت کا اقرار کر لے، پھر وہ خود ہی لاج رکھتے ہیں اس کی، ان کی غلامی کو پسند کر لے بس کوئی۔ تو ہمارے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے کہ وہ کثرت سے جو بزرگ تھے وہ اہل بیت کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان کے نام پر مٹنے والے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ نے جس کو جو کچھ سونپا ہوتا ہے اس سے وہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان، تو اللہ نے اس خاندان کو اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی معرفت سب سونپ دی ہے۔ سبحان، لہذا اس راستے میں ان سے محبت کیے بغیر اور بے لوث محبت کیے بغیر
کامیابی نہیں ہے، بالکل کامیابی نہیں۔ اس لیے ناسبی اور خارجی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بہرور نہیں ہو سکتے کبھی بھی، سبحان اللہ مان۔ کہ اللہ نے یہی ذریعہ اور یہی راستہ بنایا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں قرآن، اللہ کا قرآن، قرآن اللہ اور رجال اللہ، تو رجال اللہ کون ہے؟ یہی اہل بیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہی لوگ ہیں۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو جو ان کی محبت کے بغیر اس راستے میں داخل ہوگا وہ ایسا ہی ہے گویا جیسے صحرا میں بھٹک گیا ہو کوئی۔ سبحان۔ ان کی محبت کے بغیر یہ راستہ ممکن نہیں، سیدھی بات تو یہ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے ثمرات جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ صاحبزادہ حضور سے ایک اور سوال کہ حضور الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے بے تحاشا فیض آپ لوٹ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سحری کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں آپ، لازمی سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، میاں حضور سے ہی جو کچھ آپ کو عطا ہوا وہی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو ایک جو ہے ناد علی کے حوالے سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ سے ناد علی کے حوالے سے کچھ آپ کو عطا ہوا ہے تو وہ ضرور ہمارے ویورز کو بتائیے۔ کامران بھائی، ایک واقعہ جو میں نے ابھی اپنی ٹرانسمیشن میں بتایا میرے ساتھ رونما ہوا تھا، وہ یہ کہ ایک خاتون کا میں علاج کر رہا تھا۔ اچھا۔ تو ان کے اوپر کوئی جو ہے نا سفلی چیز تھی، وہ ان کے اوپر اتاری گئی تھی، مسلط کی ہوئی تھی، صحیح تو بھیروں کہتے ہیں اسے۔ صحیح۔ میں ان کا علاج کر رہا تھا، تو جس دن میں نے ان کو ہانڈی پڑھ کے دی نا، جی، اور انہوں نے اپنے اوپر سے ہانڈی اتاری اور جو پروسیس ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کیا، صحیح۔ تو میں سو گیا تھا گھر آ کر۔ تو جب میں سو رہا تھا نا تو مجھے ایسا لگا میرے اوپر کسی نے نا حملہ کیا۔ صحیح۔ میرے اوپر تو نہیں آ سکے، یعنی کہ تھوڑا سا قریب آئے اور جو ہے نا وہ رک گئے وہاں پر۔ صحیح۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے نا میری وائف وہ جو ہے نا مجھے بتا رہی ہے کہ بہروں کا حملہ ہو۔ تو میں جب نیند سے اٹھا ڈر کے، تو ناد علی کا جو ہے نا ورد کر رہا تھا میں نیند میں۔ میری وائف بتاتی ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ناد علی کا ورد کر رہے ہو، اور جب میں اٹھا اس کے بعد بھی 15 منٹ تک ناد علی کا ورد کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حالانکہ اس سے پہلے نہ میں نے کبھی میاں صاحب سے ناد علی، میاں حضور سے ناد علی لی تھی سبحان پڑھنے کے لیے، نہ کبھی مجھے ملی۔ سبحان۔ پھر تب سے جو ہے نا میاں حضور نے مجھے ناد علی پڑھنے کی اجازت دی، بولا کہ اب آج سے تم ناد علی پڑھنا شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی اجازت نہیں ملی ہے، لیکن میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا فیضان دیکھیے کہ اس ناد علی کی برکت سے جادو کی ایک بہت بڑی چیز بھیرو جو ہے اس سے حفاظت ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس ناد علی کی برکات، بہت ساری برکات الحمدللہ صاحبزادہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اور یہ جو عطائیں ہیں وہ اپنے تک انہوں نے محدود نہیں رکھی، الحمدللہ خلق کو بھی اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ شارق بھائی الحمدللہ خلق مستفید ہو رہی ہے، خلق کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کی ویڈیوز کے ذریعے سے۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ہدایت پر جو ہے پنجاب کے دورے آپ کے ہوتے ہیں، تو ان دوروں کے متعلق بھی آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، ویورز کو بتائیے گا کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں اور وہاں کس طریقے سے خلق جو ہے مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا کامران بھی اس کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے تو شروع میں ہر مہینے جا رہے تھے نا جی، لیکن سفر بہت زیادہ طویل ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا ٹائم کو بڑھا دیا ہے، 1.5 مہینے 2 مہینے میں جاتے ہیں۔ تو یہ کہ پہلے جس شہر میں بھی جاتے ہیں، ویسے پہلے ابھی تک تو اسلام آباد ہی سب سے پہلا ہوا ہے، اور آخری جو ہوتا ہے وہ فیصل آباد ہوتا ہے۔ تو جس شہر میں بھی جاتے ہیں وہاں پہ پہلے میاں حضور کے خلفاؤں سے ملاقات ہوتی ہے، سب کو بلا لیا جاتا ہے، ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی کوئی بات، کوئی میسج، کوئی پریشانی، کوئی سوال۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے دن عام لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ان کی پریشانیاں، جملہ پریشانیاں، بیماری، کوئی بیمار ہے تو وہ آ رہا، کوئی پریشان ہے تو وہ آ رہا۔
مرید ہے, مریض ہے, متعلق ہے, یا میاں حضور کا عقیدت مند ہے, تو وہ احباب آتے ہیں. تو جب دورہ مکمل ہو جاتا ہے نا, تو جب میں واپس آتا ہوں تو جتنے میاں حضور کے خلفاء ہیں نا, آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نے جانا شروع کرا تھا تو ایسے میاں حضور کے خلفاء جن کے پاس نہ میاں حضور کا نمبر تھا نہ خانقاہ کا نمبر تھا, اور بیچارے پریشان تھے ایک ایک سال سے, حالت قبض کی کیفیت میں تھے, اور بس یہ بولتے تھے کہ ہم میاں تک نہیں پہنچ سکے, ہمارے پاس ذرائع نہیں, اللہ اور ہم میاں سے کیسے رابطہ کریں, کیسے ان تک جائیں, کیسے بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ. صحیح. تو الحمدللہ وہ لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے میاں صاحب سے رابطے بحال کرائے, الحمدللہ. ان کی جو جملہ پریشانیاں میاں صاحب کو آ کے بتائیں, پھر میاں صاحب نے ان کا حل بتایا. آج الحمدللہ اپنے اپنے مدرسے, اپنے اپنے آستانے, اپنی اپنی خانقاہیں چلائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ جو میں نے بیچ میں بھی کہا تھا کہ کمیونیکیشن کا جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا متاثر ہے, لیکن یہ اس کمی کو صاحبزادہ حضور پورا کر رہے ہیں. لیکن لازمی سی بات ہے, لاکھوں لوگ ہیں اور ہر دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر, مختلف ممالک کے اندر میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے چاہنے والے ہیں, معتقدین ہیں. تو وہاں تھوڑی بہت جو ہے وہ یہ بھی ہو جاتا ہے, تاخیر بھی ہو جاتی. تو اس تاخیر پر کوئی ناراض نہ ہو. الحمدللہ جتنی ان کی ہمت ہے, جتنی کیپیسٹی ہے, وہ اپنی ہمت کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق میاں حضور کی ہدایت پر سلسلے کا کام کر رہے ہیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہاں سے کراچی سے سفر کر کے جانا, خود گاڑی کو ڈرائیو کرنا, پھر ہزاروں میل کا سفر پورا کرنے کے بعد تھکاوٹ کے ساتھ وہاں لوگوں سے ملنا, یہ کہنے کا تو بہت آسان ہے. کراچی سے اسلام آباد تک کا, پھر پشاور تک کا, پھر ایبٹ آباد تک کا, آزاد کشمیر تک کا یہ سفر یہ معمولی نہیں ہے. تو جہاں جہاں تک صاحبزادہ حضور پہنچتے ہیں, جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, میاں حضور تک آپ نے پہنچنا ہے تو آپ ان تک پہنچ جائیں انشاءاللہ العزیز. سمجھے آپ میاں حضور تک پہنچ جائیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر میاں حضور کے صاحبزادگان ہیں وہ اگر آتے ہیں, آپ ان سے بھی ملیں, ان سے بھی ملاقات کریں, انہیں بھی اپنا میسج دے سکتے ہیں. لیکن مرکزی خانقاہ کے حوالے سے جو ذمہ داری اس وقت حاصل ہے وہ صاحبزادہ حضور کو حاصل ہے. آپ ان سے رابطے میں رہیے, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی طرف ہم آئیں گے. میاں حضور الحمدللہ اہل بیت اطہار کا خصوصی فیضان, اور خصوصی طور پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خصوصی فیض آپ کو نصیب ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ جس نے مولا علی کی زیارت کی اس نے گویا عبادت کی, اس مولا علی کا دیکھنا گویا کہ عبادت ہے. پہلی مرتبہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ کو زیارت ہوئی تو وہ کیا معاملہ تھا, اس طرح ملاقات کا شرف نصیب ہوا؟ یہ میں نے بہت چلے کاٹ رہے تھے, تو خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں قبلہ میاں صاحب نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تم نے بہت چلے کاٹ لی ہے. میں نے کہا جی, کوشش تو میری رہی ہے یہ کہ جو سبق ہو اس کو پورا کر لوں. تو آپ فرمانے لگے ایک دن کہ ہم نے مولا سے اجازت لے لی ہے, سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, تم ناز علی شریف پڑھو. کیا بات, سبحان میں نے اس وقت تک ناز علی شریف کا عمل نہیں کیا, تھوڑا بہت ورد تو رہتا تھا لیکن عمل نہیں کیا تھا باقاعدہ. میں نے کہا میاں میں کر لیتا ہوں. فرمایا کہ تمہیں دعا حیدری یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے. فرمانے لگے ناز علی کے ساتھ اس کو بھی پڑھنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے پھر تمہارے لیے بس کافی ہو جائے گا, کیونکہ میں نے مولا سے اجازت لے لی ہے. میں نے وہ شروع کر دیا عمل, ساتھ میں ناد علی اور ساتھ میں دعا حیدری بھی. تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا تھا, میں نے میاں مجھے کتنے روز کرنا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا
یہ تو نہیں بول سکتے کتنے روز کرنا ہے، لیکن بس جس دن تمہیں زیارت ہو جائے اس دن پورا ہو جائے گا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. اچھا خیر، میں شروع ہو گیا. 47 روز ہو گئے مجھے زیارتیں. اس 47 روز میں میں نے جتنے بھی اپنی زندگی میں چلے کاٹے تھے اتنے مناظر میں نے نہیں دیکھے تھے جتنے اس 47 روز میں دیکھے میں. سبحان. میں نے کہا وہ بات واقعی کہ مظہر لے جائے. آئے کیا بات. سبحان. کہ بڑے عجائبات دیکھے. 47واں روز غالباً یا 49واں روز، ان دو میں سے ایک کوئی ٹائم تھا، کیونکہ یہ بات تقریباً سن 81 کی ہے. تو وہ دن تھا 49واں دن تھا، یہ 47واں دن تھا. میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، ایسا لگا کہ جیسے جس کمرے میں میں ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، میں ایک باغ میں ہوں اللہ. بیٹھا ہوا. اور بے شمار اس باغ میں بزرگ ہیں، اور اس پہ ایک بڑا عالی شان تخت لگا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس تخت سے روشنیاں نکل رہی ہیں. تو وہ تخت جیسے کہ اس پہ نظر نہیں ٹھہر رہی ہے، جیسے کوئی فوکس ہوتا ہے نا آنکھ پہ کسی روشنی کا، ایسا ہی ہے. تو تھوڑی سی دیر کے اندر ہی ایک شور اٹھا کہ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. آپ ایک ہجوم میں تشریف لائیں، ہجوم آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ارد گرد ہے، اور آپ آن کے اس تخت پہ تشریف فرما ہوئے ہیں. لیکن روشنی آپ کے چہرے کا جو نور ہے وہ ایسا ہے کہ آنکھیں اس پہ ٹھہر نہ رہی ہوں، جیسے کہ وہاں بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ کون کون نعت علی پڑھتا ہے. آئے کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. تو ایسا لگا کہ جیسے سارا جو محفل تھی کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. میں بھی کھڑا ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری زیارت کر لی وہ نعت علی کا عامل ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی اتنا ہوا، مجھے ایک جھٹکا لگا تو میں اسی کمرے میں تھا. آئے ہے کیا بات. اب میں پڑھنا میرے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کیا پڑھ رہا تھا، کہ نعت علی پڑھ رہا تھا یا دعا حیدری پڑھ رہا تھا. کافی دیر تک میں سوچتا رہا، پھر میں نے بولا پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ رہا تھا، پھر میں دوبارہ دوہرا لوں پڑھ لوں. پھر میں نے دوبارہ دوہرایا. تو میں جب صبح کو اٹھ کر گیا، میاں صاحب نے مجھے دیکھا، مجھ سے فرمانے لگے کہ مبارک ہو، ہماری التجا سن لی. سبحان اللہ. سبحان. اور سمجھ لیں آپ کہ میری کیفیت قریباً 3-4 مہینے تک ایسی رہی کہ جیسے کہ ایک غنودگی سی نہیں ہوتی، سبحان اللہ. اس قسم کی کیفیت رہی بالکل. یعنی کہ میں نعت علی پڑھتا تو مجھے سکون ہوتا، نہیں تو کچھ سکون ہی نہیں ملتا کسی چیز میں. جب سے ہی
نعت علی شریف اور دعا حیدری میرے ورد میں رہی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کو کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھا، الحمدللہ، بس ایک آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں مگر آپ کی محبت میں بس، خالی اس سے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کو میری مرتے دم تک قائم رکھے آمین اور آپ کے غلاموں میں رکھے ہمیں. آمین. تو یہ واقعہ تھا وہ. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ بھی مزید واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ذکر کریں گے. ہمارے پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. صاحبزادہ حضور سے آخری ہم سوال کریں گے کہ حضور ویلفیئر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کندھوں پر ہے، اور اس وقت الحمدللہ خانقاہ کی تعمیرات کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے ضرور جو ہے آگاہ کیجیے گا کہ کس طرح سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں کی فیڈ بیک کیا ہے اور آگے کی پلاننگ کیا ہے خانقاہ کے حوالے سے. دیکھیں کامران بھائی، سب سے پہلے تو میں رمضان کے حوالے سے بتاؤں کہ اس دفعہ الحمدللہ جو راشن کا جو ایک سلسلہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا. الحمدللہ جو میاں حضور کے متعلقین تھے، محبین جی. تھے، محبین تھے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو عطا کرے. آمین. اور اس دفعہ جو راشن کی تقسیم کا سلسلہ کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے، اس ترتیب سے کیا ہے کہ الحمدللہ اس سال جو ہے نا بہت مزہ آیا. خالصتاً صرف انہی کے گھر پہ گیا جو سفید پوش، سبحان اللہ. اور جنہوں نے رابطہ کیا یا ہم نے جن سے رابطہ کر کے خود سے ہمت کر کے پوچھ لیا اور انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ لا دیں، ہمیں ضرورت ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. اور الحمدللہ خانقاہ کا جو مسجد کا خانقاہ کا جو جگہ لی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ کچھ کنسٹرکٹ ہے وہ جگہ اور کچھ اس میں کنسٹرکشن باقی ہے. صحیح. تو اس کی کنسٹرکشن کے لیے بھی ایک رقم کی ضرورت ہے. صحیح. تو لوگ تعاون کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے جزا ان کو دے. آمین آمین. اور میاں حضور کا اور سلسلے کا خاص فیضان ان کے اوپر جاری و ساری فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان تمام جو ہے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ میاں حضور دامت برکات مقدسہ کی صاحبزادہ حضور کی ان صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے بھی احباب اس حوالے سے تعاون کر رہے ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مزید جو ہے وہ کوشش کیجئے. اور خاص طور پر قبلہ میاں حضور دامت برکات مقدسہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میں ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ جتنا فیضان اس وقت خصوصی طور پر یہ اسٹوڈنٹ میاں حضور سے اٹھا رہے ہیں شاید ہی کسی اور کو مل رہا ہوگا، کیونکہ ایک خاص نشست، خاص کلاسز، خاص مواد، خاص جو ہے میاں حضور دامت برکات مقدسیہ کی زندگی کا نچوڑ جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ لوگوں کو مل رہی ہے. تو اب ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ یہ جو قلیل مال ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اور اس نیک کام کے اندر ضرور خرچ کریں. اور جو خرچ کر رہے ہیں اس آواز کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ولی الدین صاحب انہوں نے 1.5 لاکھ روپے جو ہے خانقاہ کے لیے پیش کیے، اللہ قبول فرمائے. نظام صاحب 3500 روپے دیے انہوں نے خانقاہ کے لیے، اللہ قبول فرمائے. ذیشان صاحب 35,000 روپے انہوں نے دیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 17,500 روپے ایک اور صاحب ہیں انہوں نے نام لینے کا منع فرمایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عزیز فاطمہ بی بی 10,000 روپے انہوں نے خانقاہ کی تعمیرات کے حوالے سے پیش کیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حبیب اللہ صاحب انڈیا سے ہیں 3500 روپے انہوں نے دیے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. اور جتنے احباب ہیں جو تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ ایک ایک فرد کا یہ ہدیہ صاحبزادہ حضور کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے میاں حضور کی بارگاہ میں بطور نام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور یہ تمام امانتیں جو آپ کی دی جا رہی ہیں انشاءاللہ صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر انشاءاللہ لگے گی، خرچ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں میاں حضور چند جو ہے کسی اسم کے حوالے سے کلمات ادا فرما دے پھر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علیو، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل قدر اسماؤں میں سے ہے. اور کوئی شخص اگر اس کی ریاضت کرے تو اہل ریاضت ویسے بھی اس کی بڑی کثرت سے ریاضت کرتے ہیں.
اور وہ فرماتے ہیں کہ مداراج کے لیے اس کی ریاضت جو ہے بہترین ہے اور اعلیٰ ترین ریاضتوں میں سے ہے. تو 110 فرماتے ہیں کہ 110 دانوں کی تسبیح بنا لی جائے اور یا علیو روزانہ 110 تسبیحیں پڑھی جائیں اور 110 روز تک پڑھی جائے. یہ اس کے اعداد ہیں اس اسم کے. تو فرماتے ہیں کہ روحانیت اس پہ منکشف ہونے لگتی ہے اور روحانیت کا انکشاف بڑی بڑی ریاضتوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات. دوسری کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 110 مرتبہ یا علیو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مہموں کو اور اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے گا اور وہ کسی ایسی مہم یا مشکل میں نہیں پڑے گا جس کا تدارک نہ ہو یا جس کا حل نہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرماتا ہے. دوسرے جو لوگوں میں عزت چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو تو وہ اس اسم کا ورد کرے اور ہر نماز کے بعد 330 مرتبہ اس اسم کا ورد کرے تو اللہ اس کے لوگوں میں عزت دے گا، اس کو عزیز کر دے گا. وہ خواتین جن کی اپنی سسرال میں نہیں سنی جاتی، ان کی عزت نہیں ہوتی، ساس نندے یا سسرال والے عزت نہیں کرتے، اگر وہ خواتین ہر نماز کے بعد اس اسم کو 110 مرتبہ پڑھیں تو ان کے خاندان میں اللہ ان کو عزت دے گا. سبحان. تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی سخت مشکل درپیش ہو جائے اور اس کے پاس کوئی تدارک نہ ہو اس کا حل کرنے کا تو وہ اس اسم کا 11 لاکھ مرتبہ ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو ٹال دے گا. اور یہ اسم ویسے بھی عزت اور شہرت اور دولت اور برکت حاصل کرنے کے لیے بہترین اسموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے. صاحبزادہ حضور کو اللہ تعالیٰ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں عمر میں خوب برکت وسعت عطا فرمائے. اس پروگرام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جتنے بھی احباب تک یہ ویڈیوز جائیں، اس ویڈیو سے وہ تمام احباب مستفید ہو سکیں اور ان کلمات خیر سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جتنے بھی احباب تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خانقاہ سے جڑے رہیے، قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے سلسلے سے وابستہ ہو جائیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی روحانی، طبی، جسمانی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ خانقاہ کے آفیشیل نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی تربیت یافتہ جو ہے خلفاء حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. اور رہنمائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ جسمانی معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے کوئی مرض کا مسئلہ ہے، کوئی کورس آپ لینا چاہتے ہیں تو الحمدللہ بے شمار کورسز میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کے ادویات کی صورت میں موجود ہیں. ان تمام کورسز سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جواہر علم روحانی تربیتی نصاب کورس کا سلسلہ داخلہ الحمدللہ جاری ہے. عید کے بعد باقاعدہ کلاسز کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ، اس میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. خانقاہ کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو ہے خانقاہ کا موجود ہے، اس پر آپ اپنے عطیات جمع کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ کی سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میاں حضور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الام مادن الجود والکرم والعالہ وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کی محتاجیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کے آفات ناگانیہ، امراض ناگانیہ، اموات ناگانیہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ طفیل میں جو لوگ خانقاہ کی خدمت کر رہے ہیں عطیات سے، جس طرح دام درم میں سخن اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو ہماری مدد کرنے ان کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بزرگان کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت عطا فرما، ہمیں صحابہ اکرام کی تعظیم کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔